आज व्यू 360 में पाकिस्तान में हर मर्दमशुमारी मुतनाज़ा क्यों होती है? आइंदा इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर होंगे या पुरानी पर, और मर्दमशुमारी का फ़ायदा क्या है? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क के आइंदा आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बड़ी रुकावट ना हो तो इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के मुताबिक ही होने चाहिए, और ये कि इस सिलसिले में मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जल्द बुलाया जा सकता है जो नई मर्दमशुमारी के नताइज को मंजूर करेगी। लेकिन पाकिस्तान की पहली डिजिटल कौमी मर्दमशुमारी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुतनाज़ हो चुकी है। बाज़ सियासी जमातों ने दावा किया है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची और दीगर दूर दराज शमाल मशरक़ी और दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों में आबादी की दुरुस्त गिनती नहीं की गई, और इसमें सूबा बलूचिस्तान भी शामिल है। मर्दमशुमारी के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी अब 24 करोड़ बताई जा रही है, जो कि 2017 की आखिरी कौमी मर्दमशुमारी के मुकाबले में तकरीबन 12.5% ज़्यादा है। लेकिन कराची की आबादी गुज़श्ता मर्दमशुमारी के मुकाबले में तकरीबन 1% कम होकर 1,50,85,000 बताई गई है, जबकि माहिरीन की राय इसके बरक्स है, जो ये कहते हैं कि मुल्क में शरह पैदाइश जो कि बहुत ऊपर जा रही है और दही इलाकों से नकल मकानी के बायस कराची शहर की आबादी में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या वज़ीर आज़म के बयान के बाद वो सवालात दम तोड़ जाएंगे कि आया अगले आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे या कि पुरानी के मुताबिक। हालिया मर्दमशुमारी से पहले पाकिस्तान में अब तक 6 दफ़ा मर्दमशुमारी की जा चुकी है, जबकि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद 4 दफ़ा मर्दमशुमारी की गई। 1972 की मर्दमशुमारी के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी 6 करोड़ 53 लाख थी, जबकि 1981 में ये आबादी बढ़कर 8 करोड़ 37 लाख 83 हज़ार हो गई। 1998 में की जाने वाली मर्दमशुमारी पाकिस्तान के इदारा बराए शुमारियात के तहत करवाई गई, जिसमें मुल्क की कुल आबादी 13 करोड़ से कुछ ज़्यादा थी, जबकि 21वीं सदी में की जाने वाली पहली मर्दमशुमारी 2017 में करवाई गई, जिसमें मुल्क की कुल आबादी 21 करोड़ 32 लाख से कुछ ज़्यादा थी। 2023 की मर्दमशुमारी में कराची की आबादी पर जमात इस्लामी और मरकज़ में PDM की इत्तेहादी और सिंध में अपोजिशन MQM अपने तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर चुकी है। MQM और PPP के दरमियान इस बारे में वफाकी हुकूमत की तरफ से मसालहत करवाने की कोशिशें भी की गईं, लेकिन MQM मर्दमशुमारी के नताइज से मुतमईन नहीं है। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM को एक बार फिर यकीन दहानी करवाई कि कोई भी फ़ैसला करने से पहले तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। इस बारे में MQM के रहनुमा फ़ारूक सत्तार ने कराची में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब से बात की। कराची की आबादी में अफ़गानी भी हैं, वियतनामी भी हैं, बंगाली भी हैं, बर्मी भी हैं, और गिलगिती, बिल्ती हैं, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, हज़ारेवाल, कश्मीरी और मेरे सिंधी, बलोच सब हैं यहाँ। तो उनको ना गिना जाए सबको, लेकिन जैकबाबाद, कश्मीर और लाड़काना की आबादी की रफ्तार 6 सालों में 60% और कराची की आबादी की रफ्तार में इजाफा 12%। ये नाकाबिल फ़हम है, नाकाबिल कबूल है और गैर मंतकी है और गैर साइंसी है। किसी साइंस में ग्रोथ रेट इतना हो ही नहीं सकता किसी इलाके का। अच्छा, कराची का ग्रोथ रेट दबाओ, आबादी कम करो, छुपाओ, दबाओ, लापता करो, और बाकी सिंध की आबादी, मेरा उनसे कोई सिंधी बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों से कोई बुग़्ज़ नहीं है, लेकिन यह है कि आप कराची को हर हाल में पीछे करके, हर हाल में उसकी आबादी को छुपा के, दबा के, लापता करके, अगर अपनी मसनूई अक्सरियत पर अपने वज़ीर आला को लाके सारा इख्तियार अपने पास लेके फिर रेवेन्यू 95% सिंध को हम दे, मरकज़ को 70% टैक्स और महासिल हम दे, और मतलब एक वो कहते हैं ना कि पर्दा हमारे नाम से उठा और आंख लड़ाई दूसरों ने, तो वडेरों ने, जागीरदारों ने आंख लड़ाई और हम कमा कमा के थक गए, टैक्स दे दे के थक गए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स है, बड़े वडेरों, जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं। ये बुनियादी मुकदमा है जो पस मंज़र में है। तो इसी पस मंज़र में देख लें कि 72 से जो मर्दमशुमारी हो रही है उसमें हमारा हक़ मारा जा रहा है। तो अभी हमने जो अप्रैल से लेकर मई तक 50 लाख की आबादी बाजियाब कराई, ये तो 98 से 2017 में जो सेंसस 19 साल बाद हुआ सिर्फ 60 लाख का इजाफा हुआ, तो ये 50 लाख तो वो हमने रिकवर कराएं। अब इंशाअल्लाह
वेरिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन और पोस्ट इन्यूमरेशन के मरहले में हमें उम्मीद है कि वो जो हमने निशानदेही की साइंटिफिक और डिजिटल डेटा से साबित भी हुआ कि हज़ारों इमारतों को सही नहीं गिना गया, 2 मंजिल गिनी गई, ऊपर की नहीं गिनी, कच्ची आबादी 4000 नहीं गिनी गई, इसी तरह से नई बस्तियां सैकड़ों नहीं गिनी गई, पहाड़ों पर बसने वाली बस्तियों को नहीं गिना गया। तो इसका मतलब तो ये तय हो गया ना कि ये एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और साजिश के तहत नाइंसाफ़ी, ये जुल्म रवा रखा जा रहा है ताकि आबादी कम होगी, नुमाइंदगी कम होगी, फंड्स कम। MQM का मौक़िफ़ आपने देखा, इस पर हम आगे चलकर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन पहले ये बात करते हैं कि दुनिया भर में मरदमशुमारी होती क्यों है। और दुनिया भर के बाकी मुल्कों की तरह अमेरिका में भी मरदमशुमारी को बहुत अहमियत हासिल है और इससे हासिल होने वाले आदाद व शुमार अमरीकी सियासत और निज़ाम हुकूमत पर असरअंदाज होते हैं। अमेरिका में मरदमशुमारी का कौन ज़िम्मेदार है, इससे क्या फ़ायदा होता है, इस बारे में हमारी रिपोर्टर निदा समीर ने एक रिपोर्ट तैयार की है। अमेरिका में मरदमशुमारी के लिए मुस्तकिल इदारा ब्यूरो ऑफ सेंसस 1902 में कायम किया गया, जो कि अब महकमा खजाना के मातहत काम करता है। इस इदारे में 4000 मुस्तकिल मुलाजमीन काम करते हैं, जबकि इसे शुमार कुननगान और रज़ाकारों की भर्तियों के अलावा माहिरीन की खिदमात हासिल करने का इख्तियार भी हासिल है। 1930 के बाद से अमेरिका में जब भी मरदमशुमारी होती है, ये 1 अप्रैल को होती है, जिसे यहाँ पर सेंसस डे कहा जाता है। सन 2010 में ब्यूरो ने पहली मर्तबा दस्ती GPS के जरिए मरदमशुमारी की थी। इससे कबल शुमार कुननगान कागजों पर नक्शे लिए फिरते थे, पतों की तस्दीक करते थे, जिसके बाद दीगर आदाद शुमारी इकट्ठे किए जाते थे। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से घरों या अपार्टमेंट्स वगैरह की किसी और कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट या इंतखाबी हल्के में उसको शुमार करना, इसका इम्कान तकरीबन खत्म हो जाता है। सेंसस ब्यूरो किसी मुस्तकिल पते पर ना रहने वालों की भी आदाद शुमारी इकट्ठा करता है, जिनमें कैदी हो, नर्सिंग होम में रहने वाले अफराद हो, बेघर अफराद हो या वो अफराद हो जो कि किसी मुस्तकिल ठिकाने पर नहीं रहते। 2020 में होने वाली मरदमशुमारी पर अमेरिकी हुकूमत को $15 अरब का खर्चा आया था। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक घराने की मरदमशुमारी पर $100 का खर्चा हुआ। अमेरिकी ऐवान बाला या सेनेट में तो हर रियासत को बराबर की नुमाइंदगी हासिल है, यानी कि सेनेट में हर रियासत की 2 सीट्स होती हैं, लेकिन ऐवान नुमाइंदगान वो जगह है जहां पर आबादी के तनासब से सीट्स एलोकेट की जाती हैं। जिस तरह अमेरिका में रियासतें बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई, सीटों की तादाद भी बढ़ती गई। इसी तरीके से आबादी कम या ज्यादा होने की वजह से सीटें ज्यादा या कम हो सकती हैं, और इसी हिसाब से आबादी बढ़ने या कम होने ही की वजह से हल्का बंदी भी तब्दील हो जाती है। अगरचे मरदमशुमारी का बुनियादी मकसद तो यही है कि अमेरिकी कांग्रेस में आबादी के तनासब से सीटों की दुरुस्त तकसीम को मुमकिन बनाया जाए, लेकिन इंतजामी मनसूबाबंदी के लिए भी मरदमशुमारी नागुज़ीर नजर आती है। इसी वजह से अमेरिका में हर शख्स को मरदमशुमारी में गिना जाता है, ख्वाह वो उस मुल्क का शहरी हो या ना हो। अमेरिकी वफाकी हुकूमत मरदमशुमारी के आदाद शुमार देखने के बाद ही रियासतों को मुकामी कम्युनिटीज की बहबूद के लिए उनकी तालीम, सेहत, तामीराती और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए फंड्स फराहम करती है। मिसाल के तौर पर 2015 की बात करें तो अमेरिकी वफाकी हुकूमत ने रियासतों को $675 अरब इस मद में फंड्स जारी किए थे। जी, तो आपने देखा कि मरदमशुमारी की जो एक पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, उसके अलावा सोशल इम्पोर्टेंस भी है दुनिया भर में। वापस आते हैं पाकिस्तान की मरदमशुमारी की तरफ। 2023 की मरदमशुमारी का फील्ड वर्क 15 मई को ख़त्म हुआ और इस तारीख को 6 बार आगे बढ़ाया गया। अब सवाल ये है कि इस मरदमशुमारी पर सियासी पार्टियों और सूबों को एतराज़ात क्यों हैं और क्या एतराज़ात दूर हो सकेंगे? अगर नहीं तो नई मरदमशुमारी पर होने वाले इंतखाबात सियासी जमातों को काबिल कबूल होंगे, और अगर मुल्क के अगले इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर ही होने हैं तो तकरीबन 1.5 करोड़ नए वोटर्स नई हल्का बंदियों का हिस्सा नहीं होंगे। और सवाल ये भी उठता है कि वो इदारे जिनकी ज़िम्मेदारी है कि ये तमाम मराहिल ऐसी मुद्दत में मुकम्मल किए जाते कि इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ और उनके मुताबिक वोटर लिस्टें जारी कर पाता, वो इदारे क्यों ये मराहिल बर वक्त मुकम्मल करने में नाकाम रहे? इस सारी सूरत हाल पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। पहले तो ये फरमाइएगा कि वो हुकूमत जो अब चंद दिनों में ख़त्म होने वाली है, अगर इसके ज़ेर इंतज़ाम मुश्तरका मफादात कौंसल इस मुतनाज़ा मरदमशुमारी को मंजूर कर देती है तो क्या नई हल्का बंदियाँ करने के लिए इलेक्शन में ताख़ीर की राह हमवार हो जाएगी? जी, आपका इंट्रोडक्शन बहुत शानदार रहा और बड़ा मालूमाती रहा, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जो 25 जुलाई को मुनक्कद होना था, उसका अभी तक इनेकाद नहीं हो सका।
اب یہ وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے کہ جناب نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے، تو آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو مشترکہ مفادات کونسل کی تاریخ بھی دے دینی چاہیے تھی کہ جناب مشترکہ مفادات کونسل کا ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اجلاس ہو رہا ہے، جس میں چاروں صوبائی وزراء اس کے ممبر ہیں اور پرائم منسٹر صاحب چیئرمین ہیں، اس پہ ہم فیصلہ کریں گے۔ تو ایک بات درست قدم اٹھایا جاتا، لیکن بہرحال انہوں نے ایک رسمی سا بیان جاری کر دیا۔ اب سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں چاروں صوبائی وزراء شامل ہوں گے۔ پنجاب اور کے پی کو تو کوئی تنازع نہیں ہے، کوئی تو کوئی تحفظات نہیں ہیں۔ اصل تحفظات جو ہیں، جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر فاروق ستار کی بات سنائی، وہ سندھ اور بلوچستان کو ہے۔ تو یہاں کی جو وزرائے اعلیٰ آئیں گے تو وہ اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے۔ اگر انہوں نے تحفظات کا اظہار نہ کیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ مشترکہ مفادات کونسل جو ہے وہ جو محکمہ شماریات نے جو مردم شماری تیار کی ہے اس پر اگر منظوری دے دیتی ہے تو پھر اس کا وفاقی حکومت مشترکہ مفادات کونسل کی سفارشات کے بعد وہ اس کا ایک نوٹیفکیشن کر دے گی۔ کمر صاحب میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ مشترکہ مفادات کونسل ظاہری بات ہے صوبوں کی ترجمانی وزیر اعلیٰ کرتے ہیں، لیکن دو صوبوں میں نگران وزرائے اعلیٰ ہیں، وہ الیکٹڈ چیف منسٹرز نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کے 3 ایڈیشنل ممبرز ہوتے ہیں جو وزیر اعظم کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں، ان میں سے 2 ممبرانز کی سیٹس بھی خالی ہیں۔ ایسی صورت میں یہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک آئینی ادارہ ہے۔ جہاں تک آپ فرما رہے ہیں، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت آئینی حکومت ہے۔ آئین نے مکمل ان کو تحفظ دیا ہوا ہے، تو وہ باقاعدہ ایک صحیح طریقے سے اپنے مفادات کے مطابق پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور خیر پختونخوا کے پی کے جو چیف منسٹر ہے وہ اپنے مفادات کے مطابق بات کرنے کے مجاز ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 224 نے مکمل ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو فیصلہ پہلی بات یہ پنجاب کے پی کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، کوئی تنازع نہیں ہے، تحفظات نہیں ہے۔ جن کے تحفظات ہیں وہ ہے سندھ اور بلوچستان۔ اب اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے جو ہماری اطلاع کے مطابق محکمہ شماریات ڈویژن نے مکمل طور پر نتائج تیار کر دیے ہیں، رپورٹ تیار، اور وہ مشترکہ مفادات کونسل کو سامنے پیش کرے گی۔ اب اگر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، تو پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری پڑ جائے گی۔ پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے آئین کی آرٹیکل 51 سب سیکشن 5 کے تحت انہوں نے از سے حلقہ بندی کرانی ہوگی۔ تو وہ حلقہ بندی کا جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہے ان کا شیڈول یہی ہوگا کہ اس میں تقریباً 4 ماہ کا عرصہ لگے گا، 4 ماہ سے 5 مہینے تک۔ اس میں 3 مہینے تو ہماری قومی اسمبلی کا ٹائم مل جاتا ہے، ظاہر قبل از وقت اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے تو 90 دن وہ ہو گئے، 2 مہینے آگے، یعنی 2 مہینے 2.5 مہینے کا تاخیر ہونے کا ممکن ہے، امکانات موجود ہیں۔ لیکن تو اتنے بڑے نیشنل انٹرسٹ میں 2-2.5 مہینے کا اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور الیکشن کمیشن پاکستان کا جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ جناب اگر یہ نہیں ہوتی مردم شماری کا نوٹیفکیشن نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے اس بارے میں آئینی اور قانونی طور پر باؤنڈ ہے کہ وہ پرانی حلقہ بندیوں کے تحت جو 5 اگست 2022 کو مکمل کی تھی اس کے تحت وہ الیکشن کروا دیں۔ لیکن ایک بڑی میں آپ کی تشریح کر دوں، وہ یہ ہے کہ اس میں الیکٹر رول کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الیکٹر رول جو ہے وہ ہمارے اس وقت 12.5-13 کروڑ کو کراس کر چکے ہیں۔ وہ بالکل وہی تازہ ترین صورتحال کو ان کے الیکٹر رول بنے ہوئے ہیں نادرہ کے تعاون کے ساتھ، اس کا مردم شماری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ووٹرز حضرات کا مکمل ڈاٹا مکمل طور پر سارا جو ہے ہو چکا ہے۔ 30 جولائی لاسٹ ڈیٹ تھی اور 30 جولائی کے بعد الیکشن کمیشن نے ڈاٹا مکمل کر لیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل حلقہ بندی الیکشن کمیشن نے کروا دینی ہے 4 سے 6 ماہ تک یا 5 مہینے تک۔ ہماری اطلاع کے مطابق جلدی کام کریں گے، ڈرافٹ پر کام شروع کر چکے ہیں، تو 4 یا 5 مہینے ہی لگیں گے اور نئے انتخاب جو۔ لیکن دلشاد صاحب اگر یہ سب کچھ ہو بھی جاتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے ایکسٹرا لگ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو، تو ظاہری بات ہے کہ الیکشن اپنے جو ایک آئینی مدت ہے اس سے آگے چلا جائے گا، لیکن اس سے بھی پہلے وہ سیاسی پارٹیاں جو کہ اعتراض کر رہی ہیں، اور اس میں ظاہری بات ہے ایم کیو ایم کا اعتراض سب سے اوپر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری میں آبادی کراچی کی کم دکھائی جا رہی ہے جس سے ووٹ کم ہوگا، حلقہ بندیوں پہ اثر پڑے گا، اور ظاہری بات ہے اس کا نقصان ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ کراچی کو ہوگا اور ان کی پارٹی کو ہوگا، ان کے ممبرز کو ہوگا۔
کیا ایسا الیکشن سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوگا جس میں ایک ایسی مردم شماری پر جس کو کرایا جا رہا ہے جو کہ کنٹروورشل ہے؟ کنٹروورشل تو مردم شماری شروع سے ہی ہے نا. جب پہلی کنٹروورشل ہو گئی تھی جب 1972 میں جو مردم شماری ہوئی، اس وقت لوگوں نے خاموشی اختیار کی چونکہ سقوط مشرق پاکستان ہو چکا تھا، لوگ اس کے غم میں مبتلا تھے. تو ان میں 1972 جو مردم شماری وہیں سے شروع ہو گئی تھی. اس میں بعد میں چند سالوں کے بعد تنازع کھڑا ہو گیا تھا. ایک 1981 میں مارشل لگا ہوا تھا، وہ تنازع دب گیا. اس کے بعد 98 میں جو تھی نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، اس پر بھی زیادہ تنازع نہیں اٹھا اور اس کی بنیاد پر 2002 میں حلقہ بندیاں ہوں گی. اس کے بعد 2002 کے الیکشن ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی حلقہ بندی کو تحت 2008 کے الیکشن ہوئے، 2013 کے الیکشن ہوئے. اور اس کے بعد 2017 میں سپریم کورٹ آف پاکستان حکم کے تحت جو مردم شماری ہوئی، اس کے نتیجے میں 2018 میں حلقہ بندیاں ہو گئی، جس کے تحت 25 جولائی 2018 کو انتخابات ہو گئے. تو اس میں یہ لکھا گیا تھا مارچ 2021 میں کہ جناب چونکہ یہ جو ہم نے نظریہ ضرورت کے تحت مردم شماری تسلیم کی ہے 2017 کی، تو اب نئے جو الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن جو ہوں گے، وہ نئی مردم شماری پر، نئی ڈیجیٹل مردم شماری پر ہوں گے. اس پر اس وقت کے وزیر اعظم اور چاروں وزراء اعلیٰ کے دستخط موجود ہیں. وہ پروگرام یہ تھا کہ یہ 31 دسمبر 2022 تک یہ ڈیجیٹل مردم شماری کا مرحلہ مکمل کر لیا جائے گا. لیکن شماریات ڈویژن کی اپنی کوئی ضروریات تھی، جس کی بنا پہ یہ مسئلہ بڑھتے ہوئے 30 جولائی بھی گزر گیا، 2 اگست آج آ گئی ہے. تو آپ کو چند مفادات کونسل میں اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے نئی حلقہ بندی کے تحت انتخابات کرانے کے لیے اس کی پوری مشینری تیار ہے، تو وہ کروا دیں گے. دلشاد صاحب، آپ نے سنا فاروق ستار صاحب کو بھی، اور انہوں نے بتایا کہ کیسے کچھ خاص قومیتوں کے لوگوں کو سندھ کی مردم شماری میں گنا نہیں گیا ہے. اور یہ ایک وجہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ رہتے کراچی میں ہیں، لیکن اگر ان کو کراچی میں نہیں گنا جائے گا تو نیچرلی وہ وسائل جو کراچی کو ملنے چاہیے وہ اس کو نہیں ملیں گے. تو ایک وجہ تو یہ نظر آتی ہے. آپ نے ہماری رپورٹر ندا سمیر کی رپورٹ بھی دیکھی جس میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو امریکی شہری نہیں ہیں ان کو بھی امریکہ کی مردم شماری کے اندر گنا جاتا ہے. تو کیا خالی ایک یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں مردم شماری پر لوگوں کو یا پارٹیوں کو اور صوبوں کو اعتراضات ہوتے ہیں؟ کیا ہے، کس وجہ سے یہ ایک متنازع عمل بن جاتا ہے؟ اور آپ نے خود کہا کہ ہمیشہ ہی متنازع رہی ہے مردم شماری. بدقسمتی اس کے لحاظ سے ہوا ہے کہ کراچی کی مردم شماری کو ہمیشہ کم دکھایا گیا. اب میں جی کہ ہم بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے، اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے ان کا جو مطالبہ یہ چل رہا ہے کہ یہ آبادی کراچی کی کم دکھائی گئی. ابھی جو ڈاکٹر فاروق صاحب نے بات کی، بڑی منطق کی بات کی انہوں نے. تو یہ سارے رورل ایریا میں جو ہے وہ آپ کی آبادی کم ہو رہی ہے اور اربن کم زیادہ ہو گئی ہے، اربن میں کم. اس طرح بلوچستان پبلک کے لوگوں کو خبریں نہیں آ رہا ہے، دیکھنے نہیں آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں بلوچ شہروں میں آبادی بڑھتی ہے اور جو نان آبادی کم. یہ بڑا کنٹروورشل ہے. تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ مفادات کا اجلاس ہی نہیں ہونا. اگر اجلاس ہو بھی تو ممکن ہے کہ اس کا گزر نوٹیفیکیشن نہ ہو اور الیکشن آئندہ پرانی ہو. بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب بتا رہے تھے کہ انہیں نہیں لگتا کہ نوٹیفیکیشن ہو پائے گا اور سی سی آئی کا اجلاس بھی شاید نہیں ہو پائے گا. تو مردم شماری سے جڑے سیاسی پہلوؤں پر تو گفتگو ہم نے ارشاد صاحب سے قمر دلشاد صاحب سے کی، لیکن مردم شماری کی بہت سی دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں جو کہ بہت عام ہیں، جس میں صحت، تعلیم، وسائل کی تقسیم اور ڈیولپمنٹ پلاننگ جیسے شعبے شامل ہیں. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سرور باری صاحب جو پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے منسلک ہیں. سرور صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. جس طرح یہ تازہ مردم شماری کی گئی ہے، آپ کو اس میں کوئی مسئلہ نظر آیا ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وسائل کی تقسیم اور دیگر جو مردم شماری کے اہم وجوہات ہوتی ہیں ان پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، 2 حصے ہیں آپ کے سوال کے. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ جو مردم شماری یا فرد شماری ہم جس کو کہتے ہیں، جس کا ابھی چرچہ ہے کہ شاید اس کے تحت ہی اگلے انتخابات کروائے جائیں گے، اور ظاہر ہے وہ جو مدت ہے 90 دن کی اس میں بھی ہو نہیں سکتے، پھر وہ ڈیلے ہو جائیں گے. لیکن جو اس کا جو کنڈکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو پیریوڈیسٹی ہے ہمارے ہاں، اس کی فریکوینسی ہے، اس کا ذکر کیا ہے قمر دلشاد صاحب نے، آپ نے بھی ذکر کیا ہے. لیکن اس کی ایک کوالٹی کی بات کرنے کی ضرورت ہے. جو فرد شماری ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ فرد شماری ہو رہی تھی،
ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے، یعنی کہ ہر نیومریٹر کو ٹیبز دی گئی تھیں کہ وہ ٹیبز کو استعمال کریں گے. ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً 10 سے 11% جگہوں پر گھرانوں کا جب انٹرویو کیا گیا ہے سینسس کے لیے تو جو نیومریٹرز ہیں انہوں نے ٹیب کا استعمال نہیں کیا، اور اس کو ایکسپریس ٹریبیون کی ایک جو فیچر آرٹیکل ہے اس میں بھی انہوں نے بہت اس کا ذکر کیا ہے. لاہور میں بھی، لاہور جیسے شہر میں، کراچی میں، اسلام آباد میں بہت ساری جگہیں ہیں. میرے اپنے گھر میں جو لوگ آئے تھے ان کے پاس بھی ٹیب نہیں تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے کیا بعد میں کیا معلومات انہوں نے جا کے ٹیب پہ ڈالی ہیں، اور وہ کیا پھر جیو جو اس کی ٹیگنگ ہے وہ کیسے کی ہوگی انہوں نے گھر میں بیٹھ کر. اور پھر دوسرا جو سب سے بڑا سوال ہے میری نظر میں، جو ابھی تک زیر بحث نہیں آ سکا ہمارے ہاں میڈیا میں، وہ یہ ہے کہ جو سینسس کے فارم کے اوپر سوالات ہیں اس میں بہت تفصیل ہوتی ہے. بہت ساری گھرانوں کی جو تفصیلات لی جاتی ہیں کہ کیا ٹی وی گھر پہ ہے، نہیں ہے، گھر میں کوئی معذور شخص ہے، ان کی معذوری یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے. ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے وہ ڈیٹا شاید اتنا تفصیلی ڈیٹا نہیں ہے جتنا کہ اس سے پہلے کلیکٹ کیا جاتا تھا. تو ڈیجیٹل فارمز کے اندر وہ ساری شکلیں موجود نہیں تھیں جو پیپر فارمز میں ہوتی ہیں. یہ فرمائیے کہ جو پاکستان کے موجودہ چیلنجز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ کتنا ضروری ہے کہ نئی مردم شماری پر اتفاق ہو اور اس کے نتیجے میں اگلی حکومت مؤثر منصوبہ سازی کر سکے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے؟ دیکھیے ظاہر ہے ہماری نظر میں تو چونکہ ڈیٹے کا جو کلیکشن ہوئی ہے وہ انکمپلیٹ ہے، اور اگر ڈیٹا ہی انکمپلیٹ ہے اور تمام گھرانوں کو کور بھی نہیں کیا گیا ہے اور معلوم نہیں ہے کہ چونکہ جیو ٹیگنگ نہیں کی گئی اس کی وجہ سے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی مشکل ہو جائے گا. اور دوسرا جو چونکہ معلومات مکمل نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں کتنے فیصد لوگ معذور ہیں، اگر 10% گھرانوں میں سے پوچھا نہیں گیا تو کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان میں معذور افراد کتنے ہیں اور ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، بچے کتنے پیدا ہو رہے ہیں، ہماری شرح جو پیدائش ہے وہ کیا ہے. تو ظاہر ہے جو پلاننگ کرنی ہے حکومت نے کہ اگلے 5 سال میں ہمیں کتنے نئے اسکول چاہیے، ہمیں کتنے ہیلتھ سینٹر چاہیے، ہماری کتنے لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کر جاب مارکیٹ میں آ رہے ہوں گے، تو جاب جو کریشن ہے اس کی بات ہے. تو اس لیے ابھی دیکھیے جو پچھلا سال بہت بڑا سیلاب آیا تھا تو یہ بہت بڑی ڈیبیٹ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہوئی تھی کہ نفیسہ شاہ نے کہا تھا کہ جو ڈیٹا ہے فلڈ ایفیکٹریز کا وہ بھی نامکمل ہے اور ان ریلائبل ہے. تو بنیادی طور پر تو معاملہ ہے گورننس کا کہ ابھی تک جو ہے اپریل میں مکمل ہو گیا تھا سینسس، لیکن ابھی تک اس کے جو پروویژنل رزلٹس ہیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے اس وقت بھی، اور کب ہوگا، کب سی سی آئی کا اجلاس ہوگا، باقی چیزیں. تو لگتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ ہماری جو سینسس کی گورننس ہے اس کے اوپر حاوی ہے اور سیاسی مفادات کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی جو باریک بینی ہے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں بحث بہت کم ہے اور ماہرین کی طرف سے بھی بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ڈیٹا اویلیبل ہی نہیں ہے ماہرین کے پاس کہ اس کے اوپر وہ اپنی رائے دے سکے. بہت شکریہ سرور باری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین جیسے آپ نے سرور باری صاحب کی زبانی بھی سنا کہ سینسس کے صرف ایک پہلو پر بات کی جا رہی ہے، اس کے جو باقی پہلو ہیں جس میں سوشل ڈیولپمنٹ ہے، پالیسی میکنگ ہے، اس پر فی الحال کوئی بات نہیں کی جا رہی. ہم اس موضوع کو آگے چل کر بھی ڈسکس کرتے رہیں گے، اس کے پولیٹیکل ایسپیکٹس کو بھی ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.